عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کی تصدیق کرنے کے لیے ایک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی۔ سٹارٹ میں پہلے ان کا ذکر ہے اور ان کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے۔ سیدہ مریم کے والد عمران جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور انہی کی نسبت سے سورہ آل عمران ہے۔ یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں آئیں کہ سیدہ مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کیوں کی، وہ تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے کہ ان کی کفالت معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، قلم ڈالے تھے ایک ندی میں، اور وہ قرہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اس کی وجہ سے انہوں نے کفالت کی۔ سیدہ مریم کے حوالے سے ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے، اور کمال کا کام کیا انہوں نے اس حوالے سے۔ آج کی ماڈرن جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا۔ مریم مقدس نام کی یہ ایک ڈرامہ سیریل ہے، توحید بھی کمال کی دکھائی ہے، اور پھر پریکٹیکلی آپ کو اس تکلیف کا اندازہ بھی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد کہ ایک چھوٹی سی بچی کو جب ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے۔ ان کی والدہ پہ کیا گزری، منت انہوں نے مان لی تھی، اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ دینا ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے، وہاں پہ وہ صفائی کریں، اور پھر وہاں کے جو پادری تھے، جو مذہبی طبقہ تھا، وہ کس طریقے سے ان سے حقارت کرتا تھا فیمیل ہونے کی وجہ سے، اور وہ چھوٹی سی بچی اور ان کی والدہ کس تکلیف میں تھی، وہ آ کر ملتی بھی نہیں تھی کہ کہیں بچی جو ہے وہ واپس جانے پہ ضد نہ کرے، وہ چھپ چھپ کے انہیں دیکھتی تھی۔ وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچایا ہے، اور اس تکلیف کا کوئی اور اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ سیدہ مریم کی والدہ ہی اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہیں، اور سیدہ مریم اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں، اس میں وہ ہیکل سلیمانی میں خدمت کرتی ہیں، وہاں پر آئے ہوئے زائرین کو پانی پلاتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، چھوٹی سی بچی۔ تو وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا۔ یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں، جو لوگ اس طرح کی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں، یا جو لوگ ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ اگر اسلامک ہسٹری کا تعارف اس حوالے سے کرنا ہے تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کی ہے انہوں نے۔ سورہ مریم میں سٹارٹ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو معجزانہ معاملہ ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور یہ انہیں معاملہ کلک ہوا حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھنے کی وجہ سے، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے مجھے بیٹا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اس کے بعد پھر سیدہ مریم کا ذکر خیر آئے گا تفصیل کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں شیر خارگی کی عمر میں کلام کرنا معجزانہ طور پر، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا، اور پیغمبروں کا مختصر، اور پھر عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہے، اور اس میں وہ شعراء آفاق آیات بھی ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی اور پوری انسانیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہر انسان اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا قیامت کے دن، اور وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ پل صراط کا ذکر بھی سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر رکھے ہوئے ایک پل سے گزرنا ہے، یہ اس کی تقدیر میں طے ہے۔ بخاری مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ آیا کہ ایک پل ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن اس کی جڑ قرآن میں موجود ہے سورہ مریم کے اندر۔ تو یہ اوور ویو میں نے آپ کو کروا دیا۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ جو اس کے بعد آئے گی، یہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہے، اور عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہیں یہ دونوں صورتیں۔ قرآن حکیم میں ٹاپ پہ یہ صورتیں آتی ہیں جو ان میں ایک ربط ڈیوائن میوزک جو آیات کے اندر موجود ہوتا ہے پرفیکشن کے ساتھ، ان دو صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور آیات جو مکمل ہو رہی ہیں وہ اتنے مشکل الفاظ ہیں، خصوصاً سورہ مریم کے اندر، کہ کمال چیز ہے۔ یعنی یہ سٹارٹ سے آن ورڈ اگر آپ الفاظ دیکھنا شروع کریں، زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، رضیہ، سمیہ، عطیہ، یہ یعنی تشدید کے ساتھ عربی کے بہت کم استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جن کو اتنے اچھے پہرائے کے اندر نازل فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے سورہ مریم۔ اب سیدہ مریم کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے اگلی آیات کے اندر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں یاد کریں مریم کو، ان کا حال بیان کریں اس اللہ کی کتاب قرآن میں، اور ان سے بھی ذکر کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ یہ آج بھی حجرہ یروشلم میں موجود ہے، مشرقی کونا، اور یروشلم ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں بڑے مذاہب کے لیے، چاہے مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ایک متبرک جگہ ہے۔ مسلمان اس لیے جاتے ہیں، وہ قبلہ اوسط ہے مسلمانوں کا، قبلہ اول نہیں ہے، یہ غلط العام ہے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس ہوا اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ ہو گیا، اور اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے وہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج وہیں سے ہوا۔ اسی چٹان کے اوپر یہ گولڈن ڈوم بنایا گیا ہے، ڈوم آف دا راک، جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ وہاں سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج کل اس کو قبلی ماسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے زمانے میں مسجد اقصیٰ نام کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ قرآن میں جو اقصیٰ ذکر ہے، اقصیٰ کہتے ہیں دور کی مسجد، اس زمانے میں اسے ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے وہاں پہ قبلی ماسک بھی بنا دی، ورنہ تو اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس کا نام اقصیٰ رکھا جاتا۔ تو وہ پورا جو پہاڑ ہے نا، وہ حرم ہے۔ مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے مکہ اور مدینہ کے بعد۔ اسی کے اوپر وہ چٹان بھی موجود ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے، اسی پہ وہ قبلی ماسک بھی موجود ہے، اور اسی کے کارنر کے اوپر وہ ہیکل سلمانی کی ایک دیوار باقی ہے کرسچنز کے لیے، اس لیے کہ سیدہ مریم نے وہاں عبادت کی، اور جو عیسیٰ ابن مریم کو سولی دینے کے لیے انتظامات کیے گئے تھے اور کرسچنز کے مطابق انہیں سولی دیا گیا، وہ جگہ بھی اسی جگہ پر ہے، یروشلم میں ہی۔ تو اس لیے تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے وہاں پر جاتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو مکمل تعارف مل جائے گا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا ان کے بقول۔
بہرحال وہ واقعہ اس درجے میں تو ہوا کہ سولی تو ایک بندہ چڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بہرحال وہ جگہ انہوں نے پچھلے دنوں نیشنل جغرافک والوں کو بلایا تھا اور وہ ایک نئی ڈاکومنٹری تیار کی ہے، وہ ساری تعمیر دوبارہ کروائی گئی ہے کیونکہ بلڈنگ کافی کمزور ہو چکی تھی، خطرہ تھا کہ وہ گر سکتی ہے، اور اس کو انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا، اور نیشنل جغرافک نے ہر موقع کے اوپر وہ اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر۔ تو کرسچنز کے لیے بھی قابل احترام ہے وہ جگہ، جوز کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ وہیں پر ایک مشرقی کونا ہے اسی حرم والی جگہ پر جہاں پہ سیدہ مریم نے عبادت کی۔ بیسیکلی اس کی تفصیلات تو آ چکی ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کے تو ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اور ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں مرد ہی وقف ہوتے تھے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے۔ یہ بڑی آکورڈ بات تھی کہ کوئی عورت ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے جائے، ظاہر ہے پھر پردے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اور ایک ریجڈ قسم کے مذہبی ماحول کے اندر ایک عورت کو تو ایکسیپٹنس بالکل ملتی ہی نہیں ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں اس چیز کا غم تھا، تو سورہ آل عمران میں آیا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا، ہاں یہ ہم نے جو تمہیں لڑکی دی ہے اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ دونوں ہی بڑے معجزے ہیں، سیدہ مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ جو معاملات، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش، یہ دونوں معجزات ہیں۔ حضرت مریم کے والد عمران تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، وہ تو فوت ہو گئے، سیدہ مریم بعد میں پیدا ہوئی، ان کی کفالت پھر ان کے خالوص سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی، اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ تو وہاں پہ یہ تفصیل ہے کہ سیدہ مریم خود ایک دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئی، لیکن مانگا لڑکا تھا، نکل آئی لڑکی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، اس کو وقف کرو۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ان کو وقف کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے الگ سے ایک حصہ بنایا گیا۔ وہاں پہ جتنے پریسٹ تھے، پادری تھے، مذہبی طبقہ، یا آج کل آپ سمجھ لیں جس طرح مدرسے کے طالب علم، تو وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں پہ تو اس چھوٹی بچی کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اور بچی بھی چھوٹی سی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہیں بمشکل 7-8 سال کی عمر میں، تو ان کو پھر وہاں پہ وقف کر دیا گیا تھا۔ پانی بھر کے لاتی تھی وہ، میں نے آپ کو بتایا ایران والوں نے جو مریم مقدس فلم بنائی ہے نا، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، انہوں نے جو اس کو فلمایا ہے، مجھے پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ یہ غیر معمولی معاملہ ہے۔ ماں باپ پہ کیا کیفیت گزری، باپ تو نہیں تھے، خالو تھے، ان پہ کیا کیفیت گزری، اور والدہ پہ کیا کیفیت گزری، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہیں جو تیکھی باتیں سننی پڑتی تھی مدرسے کے طالب علموں کی طرف سے، طالب علم تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایک چھوٹی بچی اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے تھے۔ ان کے لیے الگ سے پھر ایک حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بنایا جس میں وہ عبادت کرے تاکہ ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ ہو۔ ابھی تو ان کی کئی آزمائشیں باقی تھیں، ہمیں تو مرتبہ نظر آتا ہے نا حضرت سیدہ مریم کا، ان کی زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے۔ یتیم پیدا ہوئی، بچپن میں ماں کی شفقت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وقف ہو گئی۔ ہم تو چھوٹے سے بچوں کو یقین کریں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اور پھر بچیوں کے لیے تو ویسے ہی زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے اولاد دی، تو انہیں جو باتیں سننی پڑی ہیں، جس تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کا اظہار بھی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الگ ہو گئی ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، ایک حجرہ بنایا گیا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس بنا لیا انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر ایک
الگ پردے میں جگہ. اب اگلی آزمائش شروع ہو گئی ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے ان کے پاس بھیجا اپنی طرف سے ایک روح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ہولی گوسٹ کہہ لیں، روح مقدس کہہ لیں، جبرائیل علیہ السلام. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے ان کے حجرے کے اندر. ان کے حجرے میں کوئی مرد نہیں جاتا تھا. وہ جب حجرے میں عبادت کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں کتنی پرہیزگار عورت تھی. قالت، انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو واقعی پرہیزگار ہے تو میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں. اس کو بھی تنبیہ کی اور اس سے پناہ نہیں مانگی، اللہ سے پناہ مانگی. قال انما انا رسول ربک، تو حضرت جبرائیل نے پھر بتایا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں. ان کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں کسی عورت میں. فرشتوں کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت، ان کا تو جینڈر ہی کوئی نہیں ہے، انہیں تو کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے. تو انہوں نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند. اب یہ واقعہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ جس انداز میں بیان ہوا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی لیے جمی سوگاٹ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا احمد دیدار صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پڑھو اور پھر بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اس واقعے کا وہ ورژن دو گے جو قرآن میں موجود ہے، یا وہ جو تمہاری انجیل میں موجود ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے سیدہ مریم کو، اور یعنی وہ اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا ہے جو ایک مرد و عورت کا ایک تعلق والا معاملہ ہے، اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بس سامنے آئے تھے، بشارت دی، خوشخبری لے کر آئے تھے. یہاں پر وہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ نبی الاسلام سے پہلے غیر انبیاء کی طرف بھی فرشتے آ جایا کرتے تھے، انہیں بھی کشف ہو جاتا تھا، الہام ہو جاتا تھا. اگرچہ یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری کیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، چونکہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں، ان کے ساتھ تو ایک کیس ہوا. ان کے سوا بھی کیس ہو جایا کرتا تھا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ کلام کر لیتا تھا، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اب یہ معاملہ اس امت میں بین ہو چکا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک پاکیزہ بچے کی. اس میں الفاظ ہیں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند. اب دیکھیں دین تصوف کے ماننے والوں نے اس میں سے نکالا کہ اگر حضرت جبرائیل بیٹا دے سکتے ہیں تو پیر بھی بیٹا دے سکتے، اور انہوں نے ظاہری الفاظ پکڑے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں بیٹا دوں. بیٹا دوں سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت دوں، کیونکہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ نے دینا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو کسی کو بیٹا نہیں دے سکتے، وہ تو صرف وہی لے کر آئے تھے. تو ظاہری الفاظ کو اٹھاتے ہیں، پورا کانٹیکسٹ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بیٹا دیتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. قالت انا یکون لی غلام، تو سیدہ مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، جبکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا شوہر کی حیثیت سے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کے بغیر نسل انسانی یوں نہیں چلتی، تو مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی. اب یہ ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے.
یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں فرشتے نے کہا تھا جب انہوں نے کہا، پیچھے گزر چکا، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے، تو کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو دونوں ہی معجزانہ پیدائشیں ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہیں، ایک زمانے میں ہوئے ہیں اور آپس میں رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھی لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی حضرت مریم کو فرشتے نے کہا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تیرے بیٹے کو معجزانہ طور پر ایک نشانی، قدرت کا ایک معجزہ بنائیں گے انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے سراپا رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں طے پا چکا ہے کہ آپ کو معجزانہ طور پر اولاد دی جائے گی، اور یہ اولاد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کرنا ہے کہ جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے کیس میں ان سے بھی بڑا ورژن ہے، ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ ہاتھ اس کی قدرت کے لائق ہیں، ہم اس کے لیے یوں تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے کہ اس کو ہم نے مٹی سے بنایا، کن فیکون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جن کو کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم بدرجہ اولا اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ماں اور باپ دونوں کو ہی نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی اور انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ ماں کے پیٹ میں گزارا، جو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا باپ والا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک روح تھی، اسی لیے سورۃ النساء میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم روح من ہے، اللہ کی خاص روح ہے۔ ویسے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے، روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح، لیکن عیسیٰ ابن مریم خاص روح ہے کیونکہ وہاں باپ والا ایلیمنٹ مسنگ ہے، وہ خاص روح ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے اور جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنانا تھا۔ ابھی یہ واقعہ آگے چلے گا، وہ نشانی کیسے بنے۔ ایمان والوں کے لیے تو اللہ کی قدرت اور معجزے کا اظہار تھا، لیکن بے ایمانوں کے لیے آزمائش بن گئے کہ لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ ایک ایکسٹریم پہ یہ کرسچنز آ گئے، دوسری ایکسٹریم پہ جیوز آئے جنہوں نے نعوذ باللہ سیدہ مریم کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بدکار ہیں، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ وہ دوسری ایکسٹریم کو چلے گئے۔ عیسیٰ ابن مریم انسانیت کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئے، اللہ کا معجزہ بھی ہے، آزمائش بھی۔ جیوز ان کا انکار کر کے تباہ ہو گئے اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے تباہ ہو گئے۔ اسی لیے مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، اس کو سپورٹو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ یہودی ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہو گئے اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں پر بھی سیدنا علی سے بغض رکھ کر ناصبی اور خارجی گمراہ ہوئے اور ان کی شان میں غلو کر کے رافضی گمراہ ہو گئے۔ اس میں نہ تو حضرت علی کا قصور ہے اور نہ ہی عیسیٰ ابن مریم کا قصور ہے۔ جو بھی ایکسٹراڈنری پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرسچنز
چونکہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں ابراہیمی دین کے سب سے بڑے کسٹوڈین تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ تمہارے جو عقائد اور نظریات ہیں یہ اس توحید کے اوپر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی اور ان کی اولاد میں چلی تھی، اور اسی کے دائی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، اور سب سے بڑھ کر عیسیٰ ابن مریم تھے۔ انہوں نے اس قسم کی توحید نہیں بتائی کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کیا جائے، کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، یا کلیم کیا جائے کہ وہ اللہ ہی ہے جو انسانی شکل میں آئے۔ تو اس سٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جوز کا بھی رد کیا ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، اور انہوں نے شیر خارگی کی عمر میں ہی، اتنی چھوٹی عمر میں جب بچہ بول نہیں سکتا، یہودیوں کے پادریوں کے سامنے کلام کیا، نہ صرف کلام کیا بلکہ یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ وہ سین ہے جس کے اوپر وہ مریم مقدس والی فلم کا اینڈ ہوتا ہے، وہ انہوں نے منظر بھی فلمایا ہے، اور اس وقت ان پادریوں کی جو حالت ہوئی ہے، واقعی جی دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لے، پہلے تو انہوں نے مذاق کیا کہ یہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہے، بول ہی نہیں رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ قرآن میں آ جائے گا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ نے کہنا ہے میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے۔ اگلی شریعتوں میں چپ کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا، اس شریعت میں وہ حرام ہے چپ کا روزہ۔ یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور کئی بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں جی چپ کا روزہ اتنا عرصہ رکھا، حرام ہے، اس شریعت میں نہیں ہے، اگلی شریعتوں میں تھا۔ تو کہنا میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بول پڑا۔ اور دیکھیں بدبختی علماء یہود کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اس وقت مان بھی گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہی پیغمبر جب جوانی کی عمر کو پہنچ کر 25 سال کی عمر میں اسی یروشلم میں آ کر بیت المقدس میں لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، یہ وہی پادری اور مولوی ان کے دشمن بن گئے اور کہا کہ اس کی تو اصل میں خطا ہے، نعوذ باللہ، اس کا تو باپ ہی نہ معلوم ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے صرف اپنی چودراہٹ کو بچانے کی خاطر۔ اس پہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ مولوی اینی پیڑی شیو ہے کہ پیغمبر بھی آ جائے نا تے اے پیغمبر دی گل بھی نہیں مندے، میری تو اڑی گل کتھوں مننی ہے انہوں نے۔ مولوی اتنی بری چیز ہے کہ اگر پیغمبر بھی آ جائے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں، اور آیا کافروں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں آیا ہے، جیوز مسلمان ہی تھے نا ان کا انکار کرنے سے پہلے، تو جیوز کے پادریوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنی پوسٹ نہیں چھوڑی۔ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے جو یہ مسلمانوں کے علامے ہیں بڑے بڑے، یہ قرآن و سنت ہمارے بتانے کے اوپر قبول کر لیں گے؟ ان کے بڑوں نے تو عیسیٰ ابن مریم کی بات نہیں مانی ہوئی ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ واقعہ ہمیں اس اعتبار سے بھی ڈھارس دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، الٹا آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، تو آپ یاد کریں کہ عیسیٰ ابن مریم کو مسلمانوں کے مولویوں نے اس زمانے کے ماننے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ پیغمبر تھے۔ ہم تو پیغمبر کے ڈاکیے ہیں، اگر ہمارا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں اس سے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم سیدہ مریم کا وہ سفر جو انہوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش والا معاملہ جس طریقے سے گزارا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کور کریں گے۔ ابھی کافی سارا حصہ اس کا باقی ہے، اسی لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کرسچنز کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں تو انہیں پہلی سورت جو پڑھنے کے لیے ان کے سامنے رکھیں وہ سورہ مریم رکھیں۔ نجاشی کے دربار میں بھی حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، اور وہ اتنا امپریس ہوا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو وہاں پناہ دے دی تھی، کیونکہ وہ کرسچنز میں سے تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ تو سورہ مریم ایک آئیڈیل سورت ہے کرسچنز کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا
میری کے بارے میں یا جیزس کرائسٹ کے بارے میں، سیدہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم یسوع مسیح کے بارے میں، جیزس کرائسٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔